بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور اپنی مخلوق کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی پاک ہستی کو بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا، انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا، اور انسانی حیات کا مقصد صرف اور صرف معرفت الہی رکھا۔ قرآن کریم میں انسانوں کی اللہ تبارک و تعالی نے دو ہی قسمیں بیان فرمائیں، یا تو وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے یا پھر شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تیسری کوئی قسم ہی نہیں ہے، دو ہی قسمیں ہیں انسان کی، یا تو وہ ولی اللہ ہوتا ہے یا پھر ولی الشیطان ہوتا ہے، یا تو وہ حزب اللہ کا حصہ ہوتا ہے یا پھر وہ حزب الشیطان ہوتا ہے، یا تو اس کے اوپر صبغت اللہ ہوتا ہے یا صبغت الشیطان ہوتا ہے، یا تو اس کے اوپر اللہ کا رنگ ہوتا ہے یا پھر شیطان کا رنگ ہوتا ہے، یا تو وہ اللہ کا یار ہوتا ہے یا پھر شیطان کا یار ہوتا ہے، یا تو پھر وہ اللہ کے گروہ میں ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے گروہ میں ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یا پھر اللہ کے دشمنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب بندہ بہانے بناتا رہے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرے پاس کوئی تبلیغ والا ہی نہیں آیا، کوئی نصیحت والا ہی نہیں آیا، اور افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن تو بار بار ہمیں دعوت دیتا رہا کہ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کی رحمت تو تمہیں بار بار پکار رہی ہے، تمہیں بتا رہی ہے کہ گروہ دو ہی ہیں، کامیابی اور ناکامی کے لیے۔ دنیا میں بھی کامیابی کے لیے دو گروہ ہیں، آخرت میں بھی کامیابی اور ناکامی کے لیے دو ہی گروہ تصور کیے گئے ہیں، ایک ولی اللہ، ایک ولی الشیطان۔ ولی اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کے یاروں کی شان کیا ہے؟ اللہ کی جو جماعت ہے، اللہ کو ماننے والی جماعت ہے، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا وقار ہوگا، تزک و احتشام کیا ہوگا، عزت کیا ہوگی، وقار کیا ہوگا، دنیا کے اندر کیا ملے گا، آخرت کے اندر کیا ملے گا۔ تو سن لیجئے، اللہ نے واضح اعلان فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو اللہ کے یار ہیں نا، جو اللہ کے دوست ہیں، جو صرف اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہیں، سب سے پہلے اللہ یہ کرے گا کہ تمام نحوستیں ان سے دور فرما دے گا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کیونکہ دنیا کے اندر رہتا ہوا انسان کبھی نفس امارہ کی مار کے نیچے آ جاتا ہے، کبھی نفسانی خواہشات کے نیچے آ جاتا ہے، کبھی مال کے پیچھے اپنا ایمان خراب کر لیتا ہے، کبھی اولاد کو راضی کرنے کے لیے اپنا ایمان خراب کر لیتا ہے، کبھی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنا ایمان خراب کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ اسے دنیا سے میں الگ کر دوں گا، دنیا کو دکھا دوں گا کہ اللہ کو ماننے والے کی شان یہ ہوتی ہے۔ کوئی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بن گیا ہوتا ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بن کے ابھرتا ہے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے اس انسان کے لیے کہ تمام نحوستیں اس سے دور فرما کے اس کو الگ تھلگ ایک مقام عطا کر دیتا ہے۔ پھر جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ اس سے محبت کرو، تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کہ من کان اللہ لہ فہو لہ، کیونکہ وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جب انسان بہک جاتا ہے، جب وہ شیطان کی ماننا شروع کر دیتا ہے